من اجل ذالک، اس سبب سے، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جس نے کوئی جان قتل کی بغیر جان کے بدلے، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد کیے بغیر، یعنی مراد یہ ہے کہ جس نے کسی کا ناحق قتل کر دیا. اگر کوئی قاتل ہے اور اس نے جان بوجھ کے قتل کیا ہے تو قتل کے بدلے قتل ہے، یا اگر شرک کرنے والا، کفر کرنے والا مرتد ہے، یا وہ گستاخ رسول ہے، یا وہ ڈاکو ہے جس نے لوگوں کو قتل کیا ہے، مال لوٹا ہے، یعنی کوئی بھی ایک ایسا سبب ہو جس کی وجہ سے اس کا قتل جائز ہو تو قتل میں حرج نہیں. ورنہ اگر کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کر دے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے سب لوگوں کا قتل کیا، کیونکہ اس نے اللہ کے حق کی رعایت نہیں کی اور شریعت کے حدود کا پاس نہ کیا. ایک ناجائز قتل تمام انسانوں کا قتل ہے، اتنا بڑا گناہ ہے. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک جان کو زندہ کیا، زندہ کیا سے مراد ہے قتل ہونے سے بچایا، ڈوبنے سے بچایا، جلنے سے بچایا، یا اور جو ہلاکت کے اسباب ہوں ان سے بچایا. فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو اس نے گویا سب لوگوں کو زندہ کر دیا. یعنی ایک انسان کی جان بچانا سارے انسانوں کی جان بچانے کے برابر ہے، یعنی اتنی فضیلت ہے. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، بے شک ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ آئے، یعنی بنی اسرائیل کے پاس رسول معجزات لے کر آئے. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر بے شک ان میں بہت سے لوگ اس کے بعد زمین میں زیادتی کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے، قتل و غارت گری کرنے والے ہیں. یعنی بنی اسرائیل کے پاس رسول نشانیاں لے کر آئے، لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل نے کفر و شرک کیا اور قتل و غارت گری کی. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، وہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں. اللہ تعالی سے لڑنا یہی ہے کہ اس کے ولیوں سے، دوستوں سے دشمنی کرے، جیسا کہ حدیث پاک میں من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی رکھے اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں، یعنی ڈاکو، راہزن. اَن يُقَتَّلُوا، ان کا بدلہ یہی ہے کہ گن گن کر قتل کیے جائیں، او یصلبوا، یا سولی دیے جائیں، سولی پر لٹکا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلوہم من خلاف، یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ دوسری طرف کے پاؤں کاٹے جائیں، او ینفوا من الارض، یا زمین سے دور کر دیے جائیں. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ دنیا میں ان کی رسوائی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. سن 6 ہجری میں اورینا کے چند لوگ مدینہ طیبہ میں آئے، آ کر وہ اسلام لے آئے. مدینہ طیبہ میں بیمار ہو گئے، ان کے رنگ پیلے پڑ گئے، پیٹ ان کے پھول گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ صدقے کے اونٹوں کا دودھ اور پیشاب ملا کر تم پیا کرو. ایسا کرنے سے وہ تندرست ہو گئے، مگر تندرست ہو کر وہ مرتد ہو گئے اور 15 اونٹ لے کر
وہ اپنے وطن کو بھاگ گئے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تلاش میں حضرت یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ ان لوگوں نے حضرت یسار کے ہاتھ پاؤں کاٹے اور طرح طرح کی تکلیفیں دیں، اور تکلیفیں دیتے دیتے انہیں شہید کر دیا۔ جب حضور کی خدمت میں گرفتار کر کے یہ لوگ حاضر کیے گئے تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ انہیں چن چن کے قتل کیا جائے، سولی پہ لٹکایا جائے، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائے اور دور ویرانے میں پھینک دیا جائے۔ تو یہی انہیں سزا دی گئی۔ یہ ہر اس ڈاکو کی سزا ہے جو ڈاکہ زنی کرے، لوگوں کا مال لوٹے، لوگوں میں خوف پیدا کرے۔ اسلامی سزا یہی ہے۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، مگر وہ جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ، یعنی گرفتاری سے پہلے توبہ کر لینے سے آخرت کا عذاب بھی معاف ہو جائے گا، اور جو دنیا میں ڈاکوؤں کی سزا ہے اس سے بھی وہ بچ جائیں گے، لیکن جو مال لوٹا ہے وہ واپس کرنا ہوگا، اور اگر کسی کو قتل کیا ہے تو قتل کے بدلے انہیں بھی قتل کیا جائے گا۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو خوب جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں یہ رکوع تو الحمدللہ مکمل ہوا، لیکن اس میں چند باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ قابیل اور حابیل کا ذکر ہوا، یاد نہیں رہتا کہ قاتل کون تھا اور کسے شہید کیا گیا، تو حضرت حابیل کو شہید کیا گیا، اور قاتل قابیل تھا۔ قاتل بھی قاف سے ہے، قابیل یہ لفظ بھی قاف سے ہے، تو اس طرح یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ قابیل نے یہ جو قتل کیا یہ دنیا کا پہلا قتل تھا، تو اس کے بعد جتنے بھی قتل ہوئے، چونکہ اس نے قتل کرنا ایجاد کیا، تو قیامت تک جتنے بھی ناجائز قتل ہوں گے ہر قاتل کے لیے سزا ہے، اور سارے گناہ اس کے نامہ اعمال میں یعنی قابیل کے نامہ اعمال میں بھی لکھے جائیں گے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص غلط کام ایجاد کرتا ہے تو جب تک یہ کام ہوتا رہتا ہے غلط کام ایجاد کرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود گناہ سے بچیں، کم از کم یہ کوشش ضرور کریں کہ ہمیں دیکھ کر کوئی گناہ نہ کرے، یا ہم کسی کو گناہ کی ترغیب نہ دلائیں، یا کوئی گناہ کا طریقہ ہم ایجاد نہ کریں۔ پھر چونکہ اس نے حضرت حابیل کو شہید کر دیا، اپنے والد کی نافرمانی کی، شیطان نے اس کے پاس آ کر یہ بات کہی کہ تجھے پتا ہے حابیل کی قربانی کو آسمانی آگ نے کیوں کھایا؟ قابیل نے کہا نہیں معلوم۔ تو اس نے کہا کہ یہ آگ کی پوجا کرتا تھا۔ تو پھر قابیل یہ پہلا شخص ہے جس نے آگ کی پوجا کی، اور یہ مجوسی ہو گیا، آگ کا پجاری ہو گیا، اور اسی کفر پر اس کا خاتمہ ہوا۔ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے سے اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اور بسا اوقات وہ ایمان کی حدود سے نکل کر کافر ہو جاتا ہے، جیسا کہ قابیل کے ساتھ ہوا۔ دوسری وضاحت یہ ضروری ہے کہ یہاں واقع میں یہ ہے کہ اورینا کے لوگ جب مدینہ طیبہ آئے وہ بیمار ہو گئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے حکم دیا کہ وہ صدقے کے اونٹوں کا دودھ اور پیشاب ملا کر پیا کریں۔ تو مسئلہ شرعی یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات ہیں، آپ جس کے لیے جو چاہیں حکم ارشاد فرما دیں۔ جانوروں کا پیشاب پینا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس سے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ بیمار ہو تو بیماری کے علاج کے لیے جانوروں کا پیشاب پی سکتے ہیں، تو اس کا جواب بھی یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں کہ آپ جس کے لیے جو چاہیں حکم ارشاد فرمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پیشاب سے بچنے کا حکم دیا ہے، لہذا یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ
جانوروں کا پیشاب پینا بھی مسلمان کے لیے منع ہے اور یہ ناپاک ہے، چاہے بیماری کی وجہ سے کوئی پیے تو یہ بھی غلط ہے۔ اللہ رب العالمین ہر ایک کو عقل سلیم عطا فرمائے اور دین کے معاملات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ المائدہ کا 5واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔